وہ انگلش میں کہتے ہیں گیو اے ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم. اب یہ کچھ دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ جو گومول یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال، اس کو جبری رخصتی پہ بھیج دیا گیا ہے 90 دن کے لیے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. گومول یونیورسٹی کا اس سے پہلے بھی ایک وائس چانسلر a very competent transparent person پروفیسر ڈاکٹر افتخار، اس کو بھی 3 دفعہ جبری چھٹی پہ بھیجا گیا جب تک اس کا ٹینور ختم نہیں ہو گیا. گومول یونیورسٹی پختونخوا کی دوسری پرانی یونیورسٹی ہے اور جنوبی پختونخوا کی مادر علمی ہے. میں خود بھی اس کا وائس چانسلر رہا ہوں اور وہاں 2 وائس چانسلر 74 سے لے کے آج تک ٹینیور پورا کر سکے. ایک نواب اعلی نواز خان 4 سال اور ایک پھر میں تھا، لیکن میں نے بھی کورٹ کی مدد سے کیا ورنہ مجھے گورنر نے نکال دیا تھا. گورنر مسعود کوثر پیپلز پارٹی کا تھا چانسلر کی حیثیت میں. وہ ایک جیلی ڈگری کا چکر تھا. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں، ویسے وی سی شپ کرنا مشکل ہو گئی ہے، لیکن پختونخوا میں پچھلے 14-15 سال میں وی سی شپ اتنا پولیٹیکلائز ہو گئی ہے، یونیورسٹیاں اتنی پولیٹیکلائز ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وی سیوں کا ایک ٹرانسپیرنٹ رول جو ہے یا ان کا انڈیپینڈنٹ رول آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. پہلے تو آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیکھیں وائس چانسلر کا، اپوائنٹڈ فار 4 ایئر، 2 سال کے بعد اس کی ایویلویشن ہوگی. ایویلویشن میں دیکھیں گے کہ کتنا یہ لوئل رہا ہے، کتنا اس نے اوپر، اگر کوئی منسٹر کوئی آپ سے ناراض ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے ہرڈلز اس کے راستے میں اب بن چکے ہیں. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی ان پختونخوا. انہوں نے جو 14-15 سال رول کیا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہائر ایجوکیشن کو تو انہوں نے سٹینڈ سٹل پہ لے آئے. اور یہ جو 19 یونیورسٹی جس میں گومول یونیورسٹی بھی آتی ہے، یہ 19 یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو ایکچولی ہائی کورٹ کے حکم سے سپریم کورٹ نے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا تھا آئے ہیں. ورنہ جب علی امین چیف منسٹر، وہ تو نہیں چاہتا تھا، وہ تو اپنے بندے یا پولیٹیکل لائنز پہ یا جو اس میں فائنانشل کرپشن ہونی تھی. یہ انٹرم گورنمنٹ میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت اس کو نہیں چاہ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرم گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے. وی سی کی اپوائنٹمنٹ ایک سرچ کمیٹی کے تھرو ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گومول یونیورسٹی میں کروڑوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں، ایفیلیشن، یو نیم اٹ. اب یہ اس وائس چانسلر نے آ کے کچھ کمیٹی بنائی، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس نے یونیورسٹی کو چلانا چاہا. تو ظاہر ہے اس کا ایک اپنا ایز اے وائس چانسلر ہو از کیپٹن آف دا شپ اپنا ایک رول ہوتا ہے. اور اس نے آ کے ایک ٹیچنگ کا ماسو سلیکشن بورڈ کرایا. اب اس پہ بھی یہ ہے کہ جی اس میں بھائی کسی کا اگر نہیں ہوا انہوں نے تو درخواست دینی ہے.
اس وقت وائس چانسلر کا ایک بڑا ٹیسٹ ٹرائل یا اس کے لیے جو نرو بریکنگ ایک ڈیسیجن ہوتا ہے وہ یہ سلیکشن بورڈ ہے. ہر سلیکشن بورڈ کے بعد لٹیگیشن دس دیٹ. لیکن میں خود بھی اس سلیکشن بورڈ کا حصہ تھا. پولیٹیکل سائنس کے لیے مجھے ریکویسٹ کی گئی اور میں گیا. اب پولیٹیکل سائنس کا جو سلیکشن بورڈ تھا, I can swear upon anything کہ وہ 100% ٹرانسپیرنٹ تھا. اس میں لیکچررز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. اینڈ آئی واز ہرڈ ایز این ایکسپرٹ. اب ظاہر ہے جب میرے ٹرم پولیٹیکل سائنس ختم ہو گیا تو پھر تو آئی اسٹیپ آؤٹ. لیکن اس کا میں کین گیو گارنٹی. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ از مارکڈ بائی شیئر انکمپیٹنسی اینڈ بیڈ گورننس. اس کی کئی وجہ ہیں, ان کو کئی وجہ ہیں. لیکن اب پختونخوا میں چانسلر بھی چیف منسٹر جو پہلے گورنر ہوتا تھا اور ساری پاورز اس کے پاس ہے, اور یہ کر گیا تھا علی امین ایز دا چیف منسٹر. اور میں نے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بولا ہے, پیچھے تھا کہ الف زبر ماں واڑ ماں کہ سب پاور میرے پاس ہوں گے. گومل یونیورسٹی جس کا ایک اکیڈمک سٹینڈرڈ تھا, جس کے ڈپارٹمنٹس جیسے فارمیسی, MBA, فزکس, یہ فلیگ شپس ڈپارٹمنٹ تھے صوبے میں, اور ایک اکیڈمک پہچان تھی. اس کے لا کالجز کے گریجویٹ آپ کو جوڈیشری بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس میں نظر آئیں گی. اب وہ یونیورسٹی بری طرح ایڈمنسٹریٹو اکیڈمک پرابلمس کا شکار ہے, اور موسٹلی جو رسپانسبل ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ ہے.